أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، موت اور حیات اور مفہوم شہادت کے عنوان سے جو ہم نے گفتگو اپنی شروع کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ آج گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکیں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی 154 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی سبیل میں قتل کر دیے گئے۔ مت کہو ان کے لیے، کیا مت کہو؟ اموات، لفظ موت، ان کے لیے مردہ کا لفظ استعمال مت کرو، مت کہو مردہ ہونا ہے، کیوں نہ کہیں؟ بل احیاء، اس لیے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندے کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں، اگر تمہیں ان کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر تمہارے شعور اور ادراک میں ان کی حیات نہیں آ رہی، تو اپنے شعور اور ادراک کو ترقی دو، ان کی حیات میں شک مت کرو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حیات اس طرح سے ممکن ہے، کوئی مرحلہ حیات کا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شے زندہ ہو لیکن ہم اس سے حیات کے کسی بھی اثر کو درک نہ کر سکیں۔ میں نے مثال دی آپ کو بیج کی، بیج زندہ ہوتا ہے لیکن اس میں سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔
پھر یہ حیات دائمی بھی ہو سکتی ہے، پھر حیات کے اپنے کچھ مراحل ہیں، اسی طرح سے شعور اور ادراک کے بھی اپنے مراحل۔ حیات مادے کے اندر بھی یونی سیلولر سے ترقی کرتے ہوئے حیات حیوانی، جانوروں کی حیات کی شکل میں اپنی سب سے طاقتور شکل میں نظر آتی ہے۔ اب اس سے آگے کے جو مراحل ہیں ان کا تعلق سائنس سے ہے ہی نہیں، جو مراحل اس کے بعد ہیں وہ ویسے ہی بیونڈ میٹر، ماورائے مادہ ہیں، مادے سے آگے نکل کر غیر مادی، یا جس کو کہا جاتا ہے مجرد۔ لفظ مجرد فلسفے میں استعمال کیا جاتا ہے نان مٹیریل چیزوں کے لیے، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو، علم ہے، علم مٹیریل شے نہیں ہے، لہذا عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے مجرد، اصل میں پورا لفظ ہے مجرد عن صفات المادہ، مادے کی جو پراپرٹیز ہیں اس سے خالی ہونا۔ جو چیز بھی اس کے اندر میٹر کی پراپرٹیز نہیں ہوں گی وہ کیا کہلاتا ہے؟ نان مٹیریل یا مجرد، غیر مادی چیزیں۔ اب غیر مادی چیزوں کو مادی مٹیریل سے کبھی بھی ڈیٹیکٹ یا درک نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہمارے اندر بھی اللہ نے جو چیزیں مادی ہیں وہ ہمارے پاس خمسہ سے، اپنی 5 سینسز سے درک کر لیتے ہیں، لیکن علم، نالج، انٹلیکٹ، انسان کے اندر محبت، خوف اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، نفرت، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ مٹیریل نہیں، بس ہمارے اندر اللہ نے ان کو درک کرنے کے لیے ایک نان مٹیریل چیز بھی رکھی ہوئی ہے جو روح کہلاتی ہے۔ ان کو بنیادی طور پر کون ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ ہماری روح۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو روح نے درک کرنا ہے، اور جتنا روح کا مرحلہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ادراکات، اس کے شعور، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہی زیادہ قوت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ لہذا اب جانور بن کے ہم دنیا میں آتے ہیں، جو زندگی لے کر آتے ہیں وہ جانور کی زندگی، اس سے ہم نے انسان بننے کے مرحلے کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی جانور اپنے لیے زندہ رہے تب تک جانور ہی رہتا ہے، اس کے تمام کاموں کا اگر مرکز و محور اور مقصد اس کی اپنی ذات ہو تو یہ جانور ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھ جائیں تو جتنا ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھتے ہیں اتنا ہی ہم انسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ انسان بن جائے تو پھر اس کے اندر مومن بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کہ جو خدا کی ذات پر یقین اس طریقے سے رکھے کہ اگر خدا کی خاطر اسے اپنا نقصان بھی اٹھانا پڑے تو وہ اس بات پر چونکہ یقین رکھتا ہے کہ خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ میرے اس نقصان کو بھی پورا کر سکتا ہے، بلکہ نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ لہذا قرآن قرض کے معاملے میں ارشاد فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، جس کسی نے بھی اللہ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لہ، اللہ اس کو بڑھا کر دے گا۔ اب اللہ کو تو قرض نہیں چاہیے، یہ قرض حسنہ کس کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دو قرض، یعنی کیا؟ جب آپ کسی ضرورت مند کو آسان ترین شرائط پر قرضہ دیتے ہیں، البتہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اکنامکس اپنی جگہ ایک پوری ڈیٹیل بحث ہے، اس قرض کی جو بحث ہے اس کا تعلق اقتصاد اور معاشیات اور اکنامکس سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اشارہ کر دوں کیونکہ ایک مسکنسیپشن عام طور پر ذہنوں میں رہتی ہے، لوگ قرض کی صورت میں اللہ کو قرض دینا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین کو قرضہ دے کر اللہ سے اپنا معاملہ بہتر بنائیں، لیکن ایک مسکنسیپشن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی لکھت پڑھت کے، بغیر کوئی گواہ لیے ہوئے، بغیر کوئی ضمانت لیے یہ قرضہ دینا یہ قرض حسنہ ہے، یہ اصلاً قرضہ ہے ہی نہیں، یہ چیریٹی ہے۔ لہذا قرآن مجید تفصیل سے بیان کر رہا ہے اس مرحلے کو کہ جب بھی قرضہ دو، قرض کی شرائط کیا ہیں؟ شرعی قرضہ حتماً لکھت پڑھت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی رقم، اس کی واپسی کی تاریخ، 2 عادل گواہ،
نہ ملے تو کوئی چیز رہن رکھو، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور ہم جب اس پر عمل نہیں کرتے اور ہماری رقم ڈوب جاتی ہے تو ہم دین کو برا کہتے ہیں۔ کہیں پر دین نے یہ نہیں کہا، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر لکھت پڑھت کے قرضہ دیا کسی کو، بغیر کسی گواہ کے، ان چیزوں کو رعایت کیے بغیر، اور وہ قرضہ ڈوب جائے اور انسان اس کے لیے دعا کرے، تو یہ ان دعاؤں میں سے نہیں ہے کہ جسے خدا قبول فرمائے۔ اصلا وہ دعا قبول نہیں کرتا پروردگار، کیونکہ جس شاخ پر بیٹھ کر آپ اسی کو کاٹ رہے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے چوٹ نہ لگے، میں نہ گروں، تو یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرض کے معاملے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ، جتنا آپ کا عزیز رشتہ دار، جتنا آپ کا اچھا دوست ہو، آپ اس کو جب قرض دے رہے ہیں تو کہ محترم قرآن نے کہا ہے، آپ کو برا لگے یا نہ لگے، میں آپ پر اعتماد کروں یا نہ کروں، میں اللہ پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، جب آپ کا دل چاہے اس پر لکھ دیں 2 گواہ، اگر وہ آپ کو کہیں تمہیں مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ، ناراض ہو جائے تو خوشی سے ناراض ہونے دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کی ہدایات ہے، تفصیلات اس کی کبھی اور بیان کروں گا۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ آسان شرائط پر قرض دینا، یہ قرض حسن ہے۔ اب اگر آپ ان تمام رعایات کے ساتھ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یضاعف لہ، اللہ اسے بڑھا کر دے گا۔ ان شرائط کے ساتھ، پھر سے کہہ رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ قرضے کے لیے، جیسے آپ یوں سمجھ لیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تقابل نہیں کر رہا بھی، کہ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تقریباً پھر سے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ تھوڑا سا معنی کہیں اور نہ لے جائیں، تقریباً اسی طرح سے قرآن کی نظر میں بغیر لکھت پڑھت کے جو آپ دے رہے ہیں، دین کی نظر میں وہ قرضہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کو بھی قرضہ، کتنا ہی عزیز بھائی کیوں نہ ہو آپ کا، اگر قرض کی نیت سے دے رہے ہیں تو کانٹریکٹ لکھیں باقاعدہ، یہ قرض ہے دینی، خوب جب آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یضاعف لہ، بڑھا کر دے گا۔ اب جس کو اللہ پر اعتماد ہوگا وہ اللہ کی خاطر آسان شرائط پہ قرض دے گا اور خدا اس کو واقعاً بڑھا کر دے گا۔ اور اگر خدا کہیں جان مانگ لے تو جس کو خدا پر یقین ہوگا کہ جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ حیات دی ہے، وہی اس سے بڑھ کر حیات دے سکتا ہے، تو وہ خدا کے حضور اپنی حیات، اپنی جان لا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ جو خدا پر اعتماد کرنا ہے، یہ جو خدا پر یقین رکھ کر عمل کرنا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ لہذا کل میں نے تاکید کے ساتھ کہا تھا، ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی، حقیقی نہیں، ظاہری۔ آپ کو ظاہر میں نقصان لگے گا، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس نقصان کو اٹھانا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر۔ لہذا کل میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، لیکن بعض احباب کا خیال تھا کہ شاید اس سے بعض لوگوں کی سمجھ میں بات پوری طرح سے نہ آئے، کہ جہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ مومن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، من آمن باللہ، شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، نام امپورٹنٹ نہیں ہے، صفات، یعنی خدا کو اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا، اور ایمان رکھتا ہو یوم آخر پر، عمل صالح انجام دے، یہ تینوں شرائط پوری ہوں تو پھر وہ آدمی، اب کسی کے پاس مثلاً عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کے سامنے حق آیا اور اس نے جان بوجھ کر قبول نہیں کیا تو یہ شخص اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کو خدا بنا لے، نہیں، یہ مراد آیت سے ہرگز نہیں ہے۔ من آمنا باللہ سے مراد یہ ہے کہ کم از کم مثلا کوئی شخص بت کو سجدہ کر رہا ہے، عقل اس کی منع کر رہی ہے کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا تمہارا، اس کے باوجود وہ اسی کو اپنا خدا سمجھتے رہے، تو یہ نہیں۔ جہاں عقل کی دلیل آ گئی، جیسا کہ مثلا ملتا ہے جناب ابو ذر علیہ السلام کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ حضرت ابو ذر پیغمبر کی دعوت سے پہلے مباحد ہو گئے تھے۔ کیسے؟ خود ان کے احوال میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا پورا قبیلہ کسی بت کی پرستش کے لیے گیا تاکہ بارش ہو سکے، تو کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، نیند نہیں آ رہی تھی،
جب اس بت کے پاس کہ جس کے لیے ہم بارش کے لیے آئے تھے کہ یہ بارش کروائے، تو میں نے دیکھا کہ ایک جنگلی جانور اس کے اوپر مثلا پیشاب کر رہا۔ تو جناب بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، جو ایک مثلا حیوان کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھ سکتا، وہ مجھے اور میری قوم کو فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ کہ یہاں سے ان کے ذہن میں ابتدائی طور پر توحید کی بنیاد پڑی اور پھر انہوں نے توحید کے مراحل کو طے کیا۔ لہذا حضرت ابو ذر کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلام کی دعوت آنے سے پہلے جو موحد ہو گیا وہ جناب ابو ذر۔ لہذا عقل کے ذریعے سے جناب ابو ذر کی جتنی بھی ہیں توحید کے مراحل، انہوں نے کچھ عقل کے ذریعے سے کیے، اور جب رسول اللہ نے ان کو پیغام پہنچایا تو فوراً قبول کیا۔ لہذا یہاں پر مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایمان یا دلائل کے آنے کے باوجود انکار کریں۔ یقیناً قرآن کی مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، لیکن اپنا جو بھی کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی، جیسے بہت سارے آپ کو عیسائی ایسے مل جائیں گے، بہت سارے ہندو ایسے مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ مثلا یہ سلسلہ کیا ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا، ہم تو مثلا بھگوان کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی یہ صفات ہیں۔ اب جب آپ وہ صفات سنیں گے تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ساری وہی صفات ہیں جو ہم خدا کے لیے قائل ہیں۔ اب ایسا شخص کہ جو اپنی عقل سے وہاں تک پہنچ گیا اور پھر اس نے خدا کی صفات کو سمجھتے ہوئے، آخرت پر ایمان لاتے ہوئے، نیک عمل انجام دیتے ہوئے، اب اگر یہ شخص اس مرحلے پر ہے تو پروردگار کیا کہتا ہے کہ جس نے اپنی عقل سے خدا کو درک کر لیا، وہ شخص بھی کون ہے کہ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا پروردگار کے پاس اور ان کے یہ مقامات۔ لہذا ایمان بنیادی طور پر عمل کے میدان کا نام ہے۔ اب جو اس مرحلے میں پہنچ جائے گا حیات ایمانی اترے، حیات ایمانی سے حیات ملکوتی تک پہنچنا۔ ملکوت کیا ہے میں نے بتا دیا تھا، دوبارہ ڈیفائن کر دیتا ہوں، یہ عالم مادہ ہے، اور جتنا بھی عالم غیر مادہ ہے اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں، جس سے فرشتوں کا تعلق ہے اور ارواح کا تعلق ہے، یہ سارے کا سارا انوار کا تعلق جس سے ہے وہ سب کیا ہے؟ عالم ملکوت۔ دیکھیے اب ہمارے ہاں فرشتے مگر زندہ ہیں یا نہیں؟ زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رشد کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پر زندہ کیسے؟ اگر حیات کا یہ تصور سمجھ میں آ جائے کہ حیات صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، تب انسان کے ذہن میں جو حیات کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی اطاعت کے اندر حیات ہے۔ کون سی حیات ہے؟ یہ حیات حیوانی نہیں ہے، وہ حیات ایمانی۔ حیات ایمانی سے اوپر کون سی حیات؟ حیات ملکوتی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اتنی طاقتور اور ڈیولپ حیات ہوتی ہے کہ اس حیات کو اپنے آپ کو جاری رکھنے کے لیے بدن کی حاجت نہیں رہتی۔ مثال بھی میں نے کل دیتی تھی، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ حیات ملکوتی دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے عبادات کا اور عرفان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیر الی اللہ۔ لہذا ایک عابد، ایک زاہد، ایک عارف اس مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ زمین پر دنیا میں رہتے ہوئے حیات ایمانی سے اوپر حیات ملکوتی کو درک کر لے۔ اب جب وہ حیات ملکوتی کو درک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عرفاء فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ اپنے روح کو عالم ملکوت کی سیر کرانے کے لیے اپنے بدن کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو وصل کر لیتا ہے کاملاً عالم ملکوت سے۔ اگر اس حالت میں عارف کو کوئی دیکھ لے تو وہ یہ یقین سے کہے گا کہ یہ مر چکا ہے، لیکن وہ مرا نہیں ہوتا، اس نے صرف قدرت پیدا کی ہوتی ہے کہ اپنی روح کو بدن سے جدا کر دے۔ اب یہ عرفاء کے اندر کمالات میں اس طرف نہیں جاؤں گا،
اب میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف متوجہ کروں گا جو آپ نے سنا ہوا ہوگا بارہا، لیکن آج اس کی میں تھوڑی ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ کسی نے آ کر در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر دستک دی۔ دستک کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے۔ تو جناب سیدہ نے سوال کیا، پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں شخص ہوں۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہا جناب سیدہ سے کہ مولا کا انتقال ہو گیا، جناب امیر کا انتقال ہو گیا۔ تو جناب سیدہ نے بڑے اطمینان سے پوچھا کہ تم نے علی کو کب اور کہاں دیکھا اور کس حال میں؟ کہا میں نے حضرت امیر کو محراب میں دیکھا سجدے کی حالت میں، اور کیفیت کیا تھی کہ ان کی روح ان کے بدن سے جدا تھی، فوت کر چکے تھے۔ تو جناب سیدہ نے بہت اطمینان کے ساتھ کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، علی پر یہ حالت طاری ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا آپ عرفان کی بحثوں میں کبھی آؤں گا، پھر ایک پوری تفصیلی بحث ہے کہ جب کبھی انشاءاللہ موقع رہا۔ ابھی میں نے پوری گفتگو میں کہیں پر بھی آپ کے لیے موت کی اقسام نہیں بیان کی ہے، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے موت کی تعریف بیان نہیں کی ہے۔ لہذا موت کی تعریف لغت میں کیا ہے؟ ایک مرحلہ، اصطلاح میں موت کسے کہتے ہیں؟ ایک مرحلہ۔ کچھ علماء سنت کا جو نظریہ ہے موت کے بارے میں وہ کیا ہے؟ شیعہ نظریہ اور قرآن کی تائید اس کے اوپر ہے یا نہیں، وہ ایک مرحلہ۔ موت کے آثار کیا ہیں اور موت کی اقسام کیا ہیں؟ 4 طرح کی موت علماء نے بیان کی ہے: الموت الابیض سفید موت، الموت الاسود سیاہ موت، الموت الاخضر سبز موت، الموت الاحمر سرخ موت۔ تو انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو اب اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مطالب ہیں اور ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہوتا کیا ہے، عارف اس مرحلے کو درک کر سکتا ہے۔ ائمہ کا بھی اسی وجہ سے اختیار ہوتا ہے اپنی موت کے اوپر۔ لہذا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اطمینان کے مرحلے پر آ جائے اس کے لیے پروردگار کا حکم کیا ہے؟ ارجعی، پلٹ کر آ۔ اللہ حکم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اختیار اور ارادہ نہ ہو۔ لہذا بھی ایک بحث ہے، میں اس کی لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بعض ہمارے بچوں کے ذہنوں میں فوراً سوال آئے گا کہ اس اختیار کا معنی کیا خودکشی ہے نا، فوراً ذہن میں سوال آتا ہے۔ 2 واقعات بیان کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک واقعہ خود جناب امیر علیہ السلام کا ہے، بعض کتب نے نقل کیا، فرمایا کہ آپ کے پاس ہند سے کوئی حکیم آیا تھا۔ اس نے آ کر کہا، مولا سے گفتگو کی، کچھ چیزیں سیکھی اس نے مولا سے، اور پھر بوتل شیشی تھی نکالی اور کہا یا علی اس کے اندر جو زہر ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کی حیات ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت نے اسے شیشی لی، ڈھکنا کھولا، بسم اللہ پڑھ کر پوری کی پوری بوتل پی گئے۔ اب حکیم کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، ان کو کچھ ہو گیا، بوتل میری تھی، الزام کس پہ لگے گا؟ لیکن حضرت نے اس سے ہند کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ سوچے جائے کہ اتنا خطرناک زہر اب اثر دکھائے گا، تب اثر دکھائے گا۔ جب کافی دیر تک حضرت نے اس کی پریشانی کو دیکھا تو فرمایا سن، جب تک میں اجازت نہ دوں زہر مجھ پر اثر نہیں کر سکتا۔ اب یہ ولایت کی بحثیں انشاءاللہ ولایت تکوینی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حرز امام جواد علیہ السلام، نویں امام کا جو حرز مشہور ہے، جو آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں ستارے والی انگوٹھی دیکھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، حرز امام جواد علیہ السلام۔ اس حرز کی جو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ متوکل نے آپ کو بلایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس نے ایک مقام پر لے جا کر اپنے حساب سے امام پر بدن پر وار کیے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر لا کر امام کو گھر کے سامنے اپنے حساب سے ڈال کر چلا گیا۔ آ کر اس نے متوکل کو بتایا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ صبح دیکھا تو کوئی شور، کوئی آواز، کوئی چیز سنائی نہیں دی، تو وہ بھی پریشان ہوا۔ متوکل کا جا پتہ کر۔ غلام آیا، جب آنے کے بعد
دیکھا کہ کوئی شور نہیں، کوئی کف جیسے ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، کوئی رونا گریا فغاں جنازہ کچھ بھی نہیں. دستک دی اس نے، امام کے غلام نے دروازہ کھولا تو دیکھا امام حوض پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے حضرت کے بدن پر جو تلوار کے وار کیے تھے وہ شاید اتنے کاری یا اتنے خطرناک نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے بدن کے ان زخموں کو سی لیا ہوگا اور اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، حضرت نے مرتبہ اپنا جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو اپنے بدن سے اوپر کیا تاکہ وہ دیکھ لے کہ بدن پر تلوار کا کوئی نشان موجود نہیں. تو اس نے آ کر کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا جب تک ہم اذن نہ دیں تلوار ہم پر اثر. خبر فوراً تقریباً میں متوجہ ہوں کہ ہر ذہن میں ایک سوال ہے کہ پھر ائمہ کو جو زہر دیا گیا تو آپ شہید کیسے ہوئے، یا کربلا میں یا مختلف مقامات پر جو حق. دو مقام ہے یاد رکھے گا. پہلا مقام قرآن فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اس وقت تک نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا مشیت الہی کے مطابق ہر فیصلہ امام کا خدا کی مشیت اور ارادے کے تحت. لہذا جب مشیت الہی میں وہ مرحلہ آ جائے تو امام کا ارادہ اور اختیار اسی کے تحت. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے تلوار اثر نہیں کرتی، زہر اثر نہیں کرتا، جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے تاثیر اس کی ہوتی ہے. جو ہاتھ تلوار چلا رہا ہوتا ہے تاثیر اس کی ہوتی ہے. یعنی کیا؟ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. سورہ مبارکہ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر ثم رددناہ اسفل السافلین. اب یہ اسفل السافلین کون ہے؟ بدترین انسان کون ہوتا ہے؟ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو خدا کے حضور اپنے گناہوں سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میں اس مرحلے میں جا چکا ہوں کہ جہاں مجھے دنیا میں قاتل معصوم کے مرحلے میں پہنچا دیا جائے. اس سے قاتل معصوم ہونے سے زیادہ پست درجہ کوئی اور نہیں ہے. اگر اسفل سافلین کی کوئی آپ سے تعریف پوچھے کہ جی بدترین آدمی یا اسفل سافلین کون ہوگا؟ اسفل سافلین وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے معصوم قتل ہوا ہو، اور زیارت نے ہمیں سمجھایا کہ اس کی تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس عمل پر رضایت کا اظہار کر دے. لہذا جب ہم لعن موجود ہے زیارت میں، جب ہم ائمہ کے قاتلین پر لعنت بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن قتلت. ہاں جیسے مثلا حضرت امام غزالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے، لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اپنی زبان سے قتل کیا، اور جو اس پر راضی رہا. یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے، یہ وہ سارے ہیں اسفل السافلین. اور عاشورہ اور اربعین اسی براءت کا نام ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے یہ ثبوت دے سکیں کہ نہ ہم تلوار چلانے والے کے ساتھ ہیں، نہ حکم دینے والے کے ساتھ ہیں، اور نہ خاموش رہنے والے کے ساتھ ہیں. لہذا دیدان من جب تک کوئی شخص اس مرحلہ اسفل سافلین میں نہیں پہنچتا تب تک کوئی تلوار، کوئی زہر اس پر اثر ائمہ پر، معصوم پر نہیں کرتی. کب کرے گی؟ اچھا آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بات بتا. عام طور پر ہمارے اپنے حتیٰ مومنین کے اجساد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دفنا دیتے ہیں کچھ عرصے بعد ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہے. یہ کامن فیکٹر ہے یا نہیں؟ کامن فیکٹر ہے. ہونا ایسے ہی چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تاریخ میں 1000 سال کے بعد بھی کچھ اجساد ایسے نکلتے ہیں، 1200 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، کہ جن کے 1200 سال کے بعد بھی وہ جنازے
تر و تازہ ہوتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب مجھے بتائیے کون سی سائنس ہے جو کس کو ثابت کرے گی؟ بس جب تک آپ ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہوں گے یہ آپ کے لیے کبھی بھی حل نہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ میرے بچے زیادہ کنفیوز نہ ہوں۔ 1937 بہت پرانی بات نہیں بتا رہا آپ کو، جو نیوز دے رہا ہوں وہ ورلڈ ریکارڈڈ نیوز ہے، یعنی دنیا نے وہ سب کچھ دیکھا ہے، اور آپ ابھی بھی تلاش کریں گے نیٹ پر تو آپ کو پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ مل جائیں گی، کیونکہ میں بہت پرانی بات نہیں بتا رہا۔ 1937 میں پیغمبر کے 2 صحابی جناب حذیفہ یمانی اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، ان دونوں کی قبریں دجلہ کے نزدیک موجود تھیں صحابہ کی۔ 1937 میں کئی علماء شیعہ سنی دونوں کو ان دونوں اصحاب کی زیارت ہوئی خواب میں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آنے والا ہے، ہماری قبروں کو تبدیل کیا جائے۔ جب مرتباً کئی علماء کو شیعہ سنی دونوں مراجع لیول کے افراد کو خواب آئے اور کئی مرتبہ آئے، تو پھر جمع ہوئے اور علماء کی کمیٹی بنائی گئی، اس کے اندر یہ مسئلہ رکھا گیا کہ بھائی عام مومن کی قبر کھولنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ ضرورت نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو رہی ہو قبر کی۔ اب جب سب نے خواب دہرایا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات حقیقت رکھتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پھر ایک ٹیم بلائی گئی جس نے اس جگہ کا جیولوجیکل سروے کیا، اور جیولوجیکل سروے کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ خبر بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس وقت جو دجلہ ایروژن کر رہا ہے اس سمت سے کچھ عرصے میں یہ ایروژن کا اثر وہاں تک پہنچے گا اور قبریں خراب ہو جائیں گی۔ جب یہ ساری رپورٹس اور ساری چیزیں کنفرم ہو گئیں تو علماء نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ بھئی اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر احترام کے ساتھ ان قبروں کو منتقل کیا جائے۔ تو 1937 میں جب ان دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ تقریباً 1300 سال کے بعد بھی دونوں کے اجساد تو کیا حتیٰ کفن بھی ان کا بالکل تر و تازہ موجود تھا، اور پھر وہ قبریں وہاں سے ان کے اجساد طاہرہ کو نکال کر منتقل کیا گیا مدائن میں جناب سلیمان محمدی کے مغار۔ لہذا اب میرا آپ سے صرف سوال کیا ہے، اگر آپ ہمارے ہاں جب ہم یہ سوچتے ہیں جب تک آپ کے لیے ولایت تکوینی کی بحث حل نہیں ہوگی یہ مسائل آپ کبھی بھی دریافت نہیں کر سکتے۔ لہذا اب جب اللہ کسی کو حیات ملکوتی دیتا ہے تو حیات ملکوتی اتنی طاقتور ہے کہ بدن کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو جب بدن کی حاجت باقی نہیں رہتی تو بس ایک مقام بتا رہا ہوں، ایک آیت کا معنی کہ جو معمولاً ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج جب یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے تو وہ آیت کا معنی زیادہ بہتر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ کون سا؟ اب اگر کوئی عارف جس نے اس بدن کو چھوڑ کر ملکوت کو درک کیا ہو، اس کے لیے اپنی حتمی موت کہ جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کا انتظار کرنا کتنا سخت ہوتا ہوگا۔ اب ایسے عارف کے لیے یہ بدن اس پنجرے کی مانند ہو جاتا ہے کہ جس میں آسمانوں میں اڑنے والے کسی پرندے کو لا کر آپ قید کر دیں، 1 سیکنڈ کے لیے دروازہ کھلے گا اور وہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے عارف اگر اس منزل پر پہنچ چکا ہو کہ اس نے حیات ملکوتی کو درک کیا ہو تو پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر وہ موت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اگر میں نے اس پنجرے سے ہمیشہ کے لیے رہائی پانی ہے تو راستہ موت کا راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ موت کا راستہ۔ لہذا سورہ مبارک جمعہ کی یہ آیت جو آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، تلاوت کی ہوگی کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے اولیاء کی علامت کیا ہے؟ اولیاء الہی وہ ہوتے ہیں جو موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو موت کی تمنا کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حیات ملکوتی کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو حیات ملکوتی کو ایک مرتبہ دیکھ لے، لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب شہید شہادت کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا نہیں ہوتا، اللہ اس کے اور اپنے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ابھی وہ مرحلہ آیا نہیں ہوتا، اللہ اس کے سامنے سے ملکوت کے سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ لہذا جب وہ مرحلہ حیات ملکوتی کو دیکھتا ہے تو اس حیات کا اتنا عاشق ہو جاتا ہے کہ اسے موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ لہذا سید الشہداء کا کمال کیا ہے؟ سید الشہداء کا کمال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ شب عاشور اس حیات ملکوتی کو درک کر رہا ہے۔ اب جس نے میرے مولا کی رکاب میں حیات ملکوتی کو درک کر لیا ہے وہی عاشور کے دن عاشق ہے شہادت کا۔ اور شاہد سید الشہداء نے یہ مقام کربلا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ تا قیام قیامت لوگ اس مرحلے کو طے کرتے رہیں، عزاداری سید الشہداء کی شکل میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔ لہذا شہداء سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ارتباط پیدا کریں، راستہ ہے، ممکن ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہاں تک کی آیت آپ نے بارہا سماعت کی۔ خبردار ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، موت کا گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ کیوں؟ بل احیاء، اس لیے کہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ اب یہاں آبھاس ہے، وہ کبھی حیات کی بحث کروں گا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا۔ یرزقون کیوں نہیں کہا کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہاں بباحث ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی۔ آیت یہاں پر نشان ختم ہوتا ہے، مطلب ختم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اگلی آیت میں جاری ہوتا ہے، آج اگر یاد رہ جائے تو قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں مطلب کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر کے فرماتا ہے، وَيَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ بڑے فرحت کے عالم میں ہوتے ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کیا کرتے ہیں یہ شہداء؟ یستبشرون، بشارت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہ جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، ان سے آ کر ملے نہیں ہیں۔ تو کون ہیں یہ لوگ؟ یعنی ابھی یہ شہادت کی منزل پر نہیں آئے، لیکن ہوتے کہاں ہیں؟ من خلفہم، ان کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا بشارت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف کی ضرورت ہے اور نہ کوئی حزن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بشارت شہداء دیتے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال سے مطلب کو سمجھاؤں اور پھر ایک چھوٹا سا مطلب اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ کیا مرحلہ ہے یہ؟ ایک چھوٹی ایگزامپل سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کبھی اس مرحلے کو دیکھا بھی، کیونکہ پنجاب میں ماشاءاللہ کنوؤں کی تعداد معمولاً زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی بہت ہی گہرا کنواں ہوتا ہے، بہت ہی گہرا کنواں، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نیچے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے۔ اب کوئی بہت پرانا قدیمی کنواں ہو اور گہرا بھی بہت ہو، نظر بھی نہ آ رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اترنے سے ڈرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اترنے سے گھبراتے ہیں کہ نہیں پتہ نیچے کوئی اتنی گہرائی میں، اتنی اندھیرے میں کوئی خطرناک گیس ہو، کوئی خطرناک کیڑا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کیا ہو، ڈرتے ہیں۔ اب جب تک ڈر طاری رہے گا کوئی نہیں نیچے اترتا، لیکن کوئی جوان ہمت کرے، اپنے کمر میں رسی باندھے اور اتر جائے۔ اب یہ نیچے اترنے کے بعد آج کل کے مثلا ہمارے حساب سے موبائل کی لائٹ جلا کر دیکھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اب ایک تھوڑی سی دیر کے لیے صرف فرض کی بات کر رہا ہوں، فرض کر لیں، خالی فرض کر لیں، فار ایگزامپل لے لیں خالی۔ کہتے ہیں کہ محال کا فرض المحال محال نہیں ہوتا، محال کا فرض کرنا محال نہیں ہوتا۔ فرض کر کہ یہ جب نیچے جائے تو دیکھے نیچے تو بڑا زبردست قسم کا کوئی باغ لگا ہوا ہے، وہاں تو بڑی زبردست ہوائیں چل رہی ہیں،
وہاں تو بہترین غذا کا انتظام ہے۔ اب یہ جو اوپر سے ہمیں نظر نہیں آ رہا نیچے چلا گیا، جب تک کوئی آواز نہیں آئے گی کوئی اور ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ نیچے سے آواز لگا کر کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، کچھ نہیں ہے، نیچے سے آواز لگا کر کیا کہہ دے آ جاؤ بھائی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ آواز لگائے گا کیا ہوگا؟ جس کو اس کی آواز سنائی دے گی وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا نا، وہ کہے گا جب اس کو کچھ نہیں ہو تو مجھے بھی نہیں ہوگا، میں بھی چلا جاتا ہوں نیچے۔ شہید اور شہید کے پیچھے آنے والوں میں ایسا ہی رابطہ ہوتا ہے۔ شہید اندھیرے کے اس طرف ہوتا ہے، ہم اندھیرے کے اس طرف ہوتے ہیں۔ دو شرطیں ہیں، اب یاد رکھیے گا، دو شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ہمیں آواز آئے گی تو ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ مثلا وہاں سے وہ کہہ دے آ جاؤ، بہترین باغ ہیں، بہترین کھانے ہیں، تو پھر ہر کوئی جانے کے لیے، لہذا شہید بشارت، لیکن دیتا کسے ہے؟ یہ بشارت لینے کے لیے، بس شہداء بشارت دیتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا تو دیتے ہیں، پھر مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم ایک شرط ہے جس پر عمل نہیں کریں۔ لم یلحقوا بہم، ان سے ملحق نہیں ہوئے، یعنی کیا؟ اسی راستے پر ہیں لیکن ابھی ملحق نہیں ہوئے۔ کہاں ہیں؟ من خلفہم۔ اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور خلافت پر بحث کی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ خلف کہتے ہیں بالکل پیچھے، ملا ہوا، فاصلہ نہ ہے۔ خلف کے مادے میں کیا ہے؟ بالکل پیچھے، فاصلہ نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا، اصل میں خلیفہ کے معنی میں ہی بلا فصل ہونا ہے۔ اور یہ بلا فصل ہوتا کب ہے؟ اب یہ جملہ کہہ دوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے۔ بلا فصل خلیفہ، یہ جو ہم بلا فصل لگاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، ورنہ لفظ خلیفہ میں خود معنی میں بلا فصل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص وجہ سے کہتے ہیں، آپ متوجہ ہیں۔ لیکن خود جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بلا فصل ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بلا فصل بنتا کب ہے؟ دیکھیے بلا فصل کا معنی کیا ہے؟ نہ مکان کا فاصلہ آئے نہ زمان کا، بھئی ایسے ہی ہے نا۔ اگر 1 منٹ کا بھی فاصلہ آ جائے تو فاصلہ تو ہے، تو نہ مکان کا فاصلہ ہونا چاہیے نہ زمان کا۔ اس چیز کے لیے کہ خلیفہ بن جائے، اصل سے اس کا کوئی فاصلہ نہ ہو، ضروری ہے کہ اصل اپنے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا نائب بنا کر جائے۔ خلف کے معنی میں، یعنی خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اصل کے بعد بلا فصل آ جائے۔ اگر فاصلہ ہو جائے چاہے وہ 1 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو، پھر عربی کے حساب سے خلیفہ نہیں کہلاتا۔ عربی زبان کا مسئلہ ہی ہے۔ خلف کے مادے میں بغیر فاصلے کے پیچھے آنا، مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا آیات ہے پروردگار کی نشانیاں، کس میں؟ فی اختلاف اللیل والنہار۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زمین روز و شب کے اختلاف کا اردو میں معنی کر دیتے ہیں۔ اختلاف کیا معنی کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، ڈفرنس، یہ معنی کیا جاتا ہے نا اختلاف کا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روز و شب کے اندر جو ڈفرنس ہیں، ڈفرنس مراد نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ فی اختلاف اللیل والنہار، یعنی رات اور دن کے بلا فاصلہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی رات جاتی ہے دن اس کی جگہ پر ہوتا ہے، جیسے ہی دن جاتا ہے بلا فاصلہ رات اس کی جگہ پر۔ اگر یہ اختلاف کا معنی سمجھ میں آ جائے تو اب ایک جگہ پر اور سمجھا دوں چلتے چلتے۔ سید الشہداء ولید حاکم مدینہ کے سامنے اپنے سفر سے پہلے جو خطبہ دیا ہے، جب ولید نے آپ کو بلا کر خبر دی کہ اب یزید تخت پر آ گیا ہے اور بیعت طلب کر رہا ہے اور آپ جا رہے تھے، تو مروان نے کہا کہ ان کو ابھی پکڑ کر ابھی ان سے یا بیعت لے لے یا گرفتار کر لے، ورنہ یہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو حضرت نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو رات کی تاریکی میں کریں، اور پھر ایک خطبہ پڑھا۔
اس خطبے کے پہلے حصے میں آپ نے بتایا میں کون ہوں، دوسرے حصے میں بتایا کہ یزید کون ہے، اور پھر فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت۔ اس خطبے میں جب حضرت اپنا تعارف کرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں کون ہوں، کہ میں اہل بیت النبوہ سے ہوں، میں معدن الرسالہ میں سے ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو زمین پر مختلف الملائکہ ہے۔ مختلف کسے کہتے ہیں؟ مختلف کہتے ہیں مکان اختلاف ملائکہ، یعنی جس مکان میں اختلاف ہوتا ہو ملائکہ کا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسین پر آ کر نعوذ باللہ من ذالک فرشتے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، نہیں۔ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کا معنی یہ ہے ایک کے بعد ایک ایسے آئے کہ فاصلہ نہ ہو۔ تو حضرت نے بنایا کہ زمین پر میں وہ مکان ہوں کہ ایک فرشتہ ابھی آ کر گیا نہیں ہوتا، دوسرا کھڑا ہوتا ہے۔ میرا دروازہ وہ ہے جس پر ایک فرشتہ آ کر ابھی گیا نہیں ہوتا، دوسرا۔ اختلاف یعنی کیا ہے؟ مسلسل فرشتوں کے آنے کا مکان میں معصوم حجت زمین پر مختلف الملائکہ ہوتا ہے۔ لہذا خلف کا معنی کیا ہے؟ بلا فاصلہ، بلا فاصلہ۔ یہ بلا فاصلہ، جیسے آپ کے ملک میں صدر ہے، صدر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ نائب صدر خلیفہ کہلاتا ہے۔ اب اگر صدر چلا جائے اور پھر آپ نائب صدر کو چوز کریں تو وہ نائب نہیں کہلائے گا۔ کب کہلائے گا؟ جب صدر کے ساتھ اس کا تعین ہوا ہو، اور جیسے ہی صدر جائے وہ اس مقام پر خود بخود پہنچ جائے۔ اب نائب صدر جو عہدہ ہوتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب صدر جائے تو نائب صدر اپنے آفس سے اٹھ کر اس کی کرسی پر بیٹھ جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی کرسی پر نہیں بیٹھتا۔ نائب صدر کبھی بھی صدر کی کرسی پر نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ نائب صدر ہوتا ہے جیسے ہی صدر جاتا ہے سارے صدارتی امور خود بخود اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ بس یاد رکھنا، کرسی پر بیٹھنے سے خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ امور کو آگے بڑھا کر خلیفہ بنتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ من خلفہم کا معنی کیا ہے؟ من خلفہم کا معنی یہ ہے کہ شہید نے اپنی شہادت میں جو مشن اختیار کیا ہوتا ہے، من خلفہم وہ ہوتا ہے جو اس راستے پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس راستے میں اس نے شہادت سے پہلے اپنا آخری قدم جہاں رکھا ہو، جو شخص اس راستے پہ قدم رکھ کر شہید کے مشن کو آگے بڑھائے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا الذین لم یلحقوا بہم، ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں، من خلفہم ہوتے ہیں، یعنی شہید نے جہاں آخری قدم رکھا ہوتا ہے وہیں قدم رکھ کے شہید کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شہید جب بشارت دے رہا ہوتا ہے تو سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا کربلا کے اندر منزل کیا تھی؟ جتنی شہادتیں ہوتی جا رہی تھیں اس طرف شہادت کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کربلا میں جو شہید جس جگہ پر جہاد چھوڑ رہا تھا اگلا اسی قدم پہ رکھ کے اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ تو جب بڑھا رہا تھا تو کیا تھا؟ وہ جو وہاں جاتا جا رہا تھا وہ یہ کہتا جا رہا تھا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لہذا یہ درجات اور بعض مقامات ہیں، جیسے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا منظر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں دادا کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ یہ تمام مقامات کیا ہیں؟ یہ وہ بشارتیں ہیں جو شہید اپنے پیچھے دے کر جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی شہید سے بشارت لینا تو کسی شہید سے اپنے روحانی تعلق کو زیادہ کریں، اس کے حالات کو پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، اور یقین کریں جب آپ کسی ایسے شہید کا تعین کریں گے اور پھر اس کے مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تو جیسے ہی آپ اس منزل پر پہنچیں گے جہاں اس نے آخری قدم رکھا ہوگا، آپ قدم رکھ کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہوں گے تو شہید آپ کو بشارت دے گا۔ بس اگر میں چاہتا ہوں مثلا کہ شہید عارف الحسین الحسینی کی میں ان سے بشارت حاصل کروں تو شہید نے جہاں پر اپنے مشن کو چھوڑا تھا اگر میں وہاں پہنچ کر شہید کے قدم پر قدم رکھ کر ان کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا تو شہید مجھے بشارت دے گا۔
تب میں قابل ہوں گا کہ میں اس بشارت کو حاصل کر سکوں۔ لہذا یاد رکھیے گا، شہادت خود سے نہیں آتی، شہادت کے لیے طلب اور تڑپ پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور جب آپ شہداء کے حالات پڑھیں گے تو جو کامن ترین چیز آپ کو ملے گی وہ کیا ہے کہ تمام شہداء کے اندر شہادت کی طلب اور تڑپ پائی جاتی ہے۔ لہذا رابطہ کرنا بھی ممکن ہے، اس حیات کو ان شہداء سے، ان افراد سے انسان رابطہ کر سکتا ہے، لیکن مقام یہ حاصل کرنا ہے۔ ایک آخری مطلب عرض کر دوں کہ اب سید الشہداء نے جو مقامات ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، حیات حیوانی سے نکالتا ہے یہی فرش۔ اس فرش پر آنا، اس فرش پہ خرچ کرنا، مومنین کے لیے خرچ کرنا، سید الشہداء کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں حیات حیوانی، جانور کی حیات سے نکال کر انسان کی حیات میں داخل کرتے ہیں۔ بھم دھماکوں کے خوف کے باوجود اپنے بچوں کو، خود کو جلوس اذاں میں پہنچانا، یہ حیات ایمانی کا راستہ ہے جو سید الشہداء ہمیں دکھاتا ہے۔ لیکن میں ان سے بشارت لے کر حیات ملکوتی کو درک کر سکوں، اس کا راستہ سید الشہداء نے عاشورہ سے شروع کیا، 40 پر ختم کیا۔ 40 پر آ کر ختم ہوا۔ کیسے ختم ہوا؟ 11ویں امام عسکری علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں مومن کی 5 علامات، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا سا تیزی سے مراحل کو طے کروں گا۔ سنی ہوئی آپ نے روایات، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے، سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے، جب سجدے میں جائے خاک پر سر کو رکھے، روز و شب میں 51 رکعت نماز پڑھے۔ 5ویں زیارت اربعین۔ اچھا، جو پہلی 3 علامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے بعض اوقات بعض بچے پوچھیں گے، سوچیں گے کہ میں یہ بھی کوئی علامت ہے؟ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اگر کام نہیں ہے تو کر لیا کرو، کم از کم 3 علامتیں تو آ ہی جائیں گی۔ 60% تو مسلمان، 60% تو ہو جاؤ گے نا مومن۔ اگر 5 میں سے 3 علامات اختیار کر لیں تو 60% تو ایمان آ جائے گا نا۔ لیکن بس اب اشارہ کروں، تفصیل سے نہیں جاؤں گا، یہ مت سمجھنا یہ آج جنہوں نے عزاداری کو زندہ رکھ کر دین کو یہاں تک پہنچایا ہے ان سے پوچھو، ایک زمانہ وہ گزرا ہے جس میں بلند آواز سے بسم اللہ کہنے پر گردنیں کٹی ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو جنہوں نے سجدگاہ رکھنے پر سر کٹائے ہیں، ان سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے میں ہاتھ کٹوائے۔ ایسا نہیں ہے، ایک زمانہ تھا جب یہ بہت سخت تھا۔ نفس کے اوپر جو سب سے سخت ہے وہ کیا ہے؟ 51 رکعت نماز۔ آپ واقعاً اگر بہت بھی مصروف ہیں تو کچھ تو کم از کم زندگی کے دن، ضروری نہیں ہے 1 دن پڑھ لیا کرو، 2 دن 51 رکعت نماز، 17 رکعت آپ کی واجب، باقی مستحب، جن میں 11 رکعت آپ کی نماز شرط۔ 1 آدھ دن تو پڑھ لو بھائی، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کبھی 1 مرتبہ یہ علامت چاہے 1 دن کے لیے ہو، پیدا ہو جائے گی۔ آخری زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ علامات ہے، 11ویں امام نے کہا ہے تو کب سے موجود ہے؟ تب سے موجود ہے۔ آج علماء یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میرا مولا اس زمانے میں کیا کہہ رہا ہے، لہذا ایک دور تک لوگ کیا سمجھتے تھے کہ زیارت اربعین سے مراد مثلا 40 کا جو زیارت نامہ ہے وہ پڑھنا۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، حضرت کی یہی زیارت 40 کی زیارت کر کے حضرت کے حرم میں پڑھنا کہ، لیکن مومن کی علامت کی خاصیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہا آج جب 40 حسینی اسلام، شیعہ اور امام زمانہ کے لشکر کی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، آج جب چہلم کی یہ زیارت 40، اب آپ نے دیکھا 2 کروڑ سے زیادہ لوگ حتماً 2 کروڑ سے زیادہ
اور اب آپ دنیا کے بغض کا اندازہ لگا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو آزاد خیال کہنے والے ہیں، جو دنیا میں ڈیموکریسی اور آزادی کی باتیں کرتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے کوئی دوست نہیں ہے آپ کا، کوئی دوست نہیں ہے آپ کا، یاد رکھیے گا کوئی دوست نہیں ہے۔ 2 کروڑ کا مجمع، کم از کم بھی 2 کروڑ کا مجمع کہیں جمع ہو رہا ہو اور پوری دنیا کا میڈیا اپنا پورا زور لگا کے اسے دبا رہا ہو، تب سمجھ میں آئی آپ کو کیا طاقت ہے۔ لہذا 40 کی زیارت کو خاص طور پر اپنی زندگی میں خاص طور پر جگہ دیں، خاص طور پر پلاننگ کریں، بیسیاں ڈالیں، کمیٹیاں ڈالیں، جو کرنا ہے 40 کی زیارت کو ضرور جائیں۔ کچھ بزرگان مجھ سے کہتے ہیں، کہنے لگے مولانا 40 پہ رش بہت ہوتا ہے، زیارت نہیں ہو پاتی۔ تو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ مطلب آپ تک پہنچاؤں اور اپنی زحمت کو آپ کی تمام کروں۔ 40 کی زیارت کے بارے میں یاد رکھیے گا، 40 کی زیارت کا فلسفہ اور زیارت امام حسین کے حرم میں پہنچ کر زری کو چومنا نہیں ہے۔ کیا ہے اس کے لیے بس ایک مقدمہ عرض کروں گا چھوٹا سا تاکہ بات سمجھا سکوں۔ کربلا کے بعد کہتے ہیں روایات نے، تاریخ نے اس کو لکھا کہ کوئی شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کہا مولا میں اس طرف کے لشکر میں تھا، لیکن مولا میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ پتھر، کچھ نہیں کیا، بس میں وہاں تھا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ مولا کیا میں پھر بھی گنہگار ہوں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام نے رو کر کہا جب دشمن کا لشکر فوج در فوج آ رہا تھا نا، تو ہمارے بچوں کے دل، خواتین کے دل اس لشکر کی سیاہی کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، ان کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ کر تو نے اپنے سر سے اس سیاہی میں جو ایک نقطے کا اضافہ کیا ہے نا، جس سے ہمارے بچوں کے دلوں میں وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، تیرا گناہ یہ ہے۔ اس روایت سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ کبھی حیثیت صرف ایک نقطے کی ہوتی ہے۔ 1200 سال سے زمانے کا امام غیبت کے پردے میں ہے۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، کبھی سوچئے گا کہ 1200 سال کے انتظار کا معنی کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر یہ انتظار وہ کر رہا ہو کہ جس کے گلے میں کسی اور گلے میں پڑی ہوئی رسی کی تکلیف موجود ہو، جس کی پسلی میں در و دیوار کے درمیان ٹوٹی ہوئی پسلی کا درد اٹھتا ہو، جس کو روزانہ کربلا دکھائی جاتی ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے روزانہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے مناظر دکھائے جاتے ہوں، ہر مظلوم کا بہتا ہوا خون اس کے قلب سے بہتا ہو، اور وہ ذوالفقار کے دستے پر ہر روز ہاتھ رکھ کر یہ سوچتا ہو کہ کاش میرے شیعہ وہ کر لیں کہ مجھے اذن ظہور عطا ہو جائے۔ اس انتظار کا معنی سمجھتے ہیں؟ اگر آج رات رہ جائے تو رات میں سوچئے گا کہ میرے مولا کے لیے یہ انتظار کتنا سخت انتظار ہے۔ لہذا آج 40 کی زیارت کیا ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 40 کی زیارت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب جو میرے مولا مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، یہ نجف سے لے کے کربلا تک زیارت 40 نہیں ہے، یہ کربلا کا وہ اثر ہے
جس نے منتقم کربلا کو منصع ظہور پر لے کر آنا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جس نے اب غیبت کے پردے کو چاک کر کے کربلا کے منتقم کو اس نے ظہور دلانا ہے۔ آج یہ وہ لشکر ہے، دیکھا آپ نے کس طرح سے حکومتیں ڈری ہوئی ہیں۔ مشی کرنے والا پیدل چلنا، جہاں جرم ہے، سیاسی جلسہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں میلہ لگا ہوا ہو تو پیدل جانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جو حسین علیہ السلام کے غم میں کیا کرنا چاہتے ہیں بیچارے، کچھ نہیں کر رہے، ان کا قانونی انسانی حق ہے، کس قدر خوف ہے دیکھا آپ نے۔ تو اب زیارت اربعین کیا ہے؟ زیارت اربعین صرف یہ ہے کہ جب وہاں پہنچ جاؤ نا تو اپنے دل کو اپنے مولا کی طرف رخ کر کے کہنا مولا پتہ نہیں میری اوقات ہے یا نہیں کہ میں تمہارے لشکر کا حصہ بن سکوں، پتہ نہیں مولا نصیب ہو یا نہ ہو اس وقت تمہارے لشکر میں شریک ہونا، لیکن آج آیا ہوں تمہارے اس لشکر کی سیاہی میں اپنے سر سے ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے۔ میرے سر کی سیاہی سے ایک نقطے کا اضافہ بھی اگر تمہارے لشکر میں ہو جائے، اور جس طرح سے کربلا میں یزید کے لشکر کی سیاہی اہل بیت کے بچوں کو ڈرا رہی تھی، اگر اس لشکر کی سیاہی کی ہیبت آج تمہارے بیٹے کے دشمنوں کے دل کو ڈرا دے تو میرے وجود کی قیمت ادا ہو جائے گی جب یہ سر اس سیاہی میں ایک نقطے کا اضافہ بنے گا۔ مولا آج سر کو لے کر آیا ہوں اس نقطے کے لیے، اور انشاءاللہ اگر کل موجود رہا تو اپنا سر لے کر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت کے لیے۔ زیارت اربعین صرف یہ ہے، اس لشکر کی سیاہی میں ایک نقطے کا اضافہ بننا، اس لیے کہ اہل بیت بڑے مظلوم ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے بعض علماء کے نزدیک، اکثریت علماء کے نزدیک آج کا دن تھا جب اہل بیت اطہار شام سے رہائی پا کر دوبارہ کربلا پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے پہلے اس مقام پر پیغمبر کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری پہنچے۔ جناب جابر کی عمر کے اعتبار سے اب بینائی ضعیف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قبر حسین پر پہنچ کر کہتے ہیں جابر نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم اسی صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سارے صحابی ستارہ ہیں نا، ہم جابر کے ماننے والے ہیں، ہم جابر کے پیچھے جانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو قبر سید الشہداء کا مجاور بنا لیا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں جابر صحرا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جابر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ کس کی قبر ہے۔ پیغمبر حسین سے جدا ہونا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، آج میں حسین سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اسی اثنا میں ایک روز جابر کے کانوں میں کسی کاروان کے آنے کی آواز سنائی ہوئی۔ جابر اپنا عصا لے کر کاروان کے نزدیک پہنچے اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ٹھہر جاؤ کاروان والے، ٹھہر جاؤ، کہ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہ حسین کی سرزمین ہے، یہ غازی کی ملکیت ہے، ٹھہر جاؤ، یہاں اونٹوں پر سوار ہو کر آنا مناسب نہیں ہے، اس سرزمین کے ذرے ذرے پر اولاد نبی کا خون ہے، رک جاؤ یہ کربلا ہے۔ بس جیسے ہی جابر نے کہا یہ کربلا ہے،
ایک مرتبہ کوئی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا چچا جابر آپ پر علی ابن الحسین کا سلام۔ بس جیسے ہی مولا سجاد کا نام سنا ایک مرتبہ تڑپ کر امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، اتنا روئے جابر کہ تقریباً غشی داری ہو گئی۔ پھر رو کر کہتے ہیں مولا میں آپ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا چچا جابر میں آپ سے پرسہ ضرور قبول کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہا مولا آپ حکم کریں۔ کہا جابر کیا ممکن ہے کچھ دیر کے لیے آپ قبروں سے فاصلہ اختیار کر لیں؟ جابر نے کہا مولا ضرور چلا جاؤں گا لیکن وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا جابر میرے ساتھ نبی کی بیٹی ہو گئے۔ جابر سجاد آج بھی برداشت نہیں کرتا کہ بیویوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ ارے مولا سجاد اگر تم سے آج برداشت نہیں ہو رہا تو خدا جانے کوفے کے بازاروں اور درباروں میں، شام کے بازاروں اور درباروں میں آپ نے کیسے تحمل کیا ہوگا۔ بس عزیزانو جناب جابر نے فاصلہ اختیار کر لیا۔ بیویاں ایک مرتبہ اتری ہے کربلا میں۔ ارے جو بیویاں اپنے پیاروں کو ابھی تک کھل کے نہ رو پائی تھی، ایک مرتبہ بیویاں قبر پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ ہر بیوی اپنے عزیز کو یاد کر کر رو رہی ہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ بھائی کی مرقد پر پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کی مرقد پر گرا دیا۔ بہت دیر تک بھائی سے گلے مل کر روتی رہی۔ بس ایک بار آخری کہا میرے بھائی تم سے جو وعدے کیے تھے سب پورے کر دیے، تمہارا سر بھی واپس لے آئی، بیعت کے دعوے کو بھی جھٹلا دیا، لیکن اپنی بہن کو معاف کر دینا۔ تمہاری ایک امانت ایسی تھی جو زینب نہ لا سکی۔ ارے حسین تمہاری 4 سالہ سکینہ زندان کے اندھیرے میں رہ گئی۔ بس عزیزانو آخری منزل ہے۔ بیویاں اس مکان پر بیٹھ کر گریا کرتی رہی۔ کچھ دن تک یہ عزاداری جب جاری رہی، اس کے بعد امام سجاد نے ایک مرتبہ آ کر بیویوں سے کہا پھوپھی اماں اب مدینہ جانا ہے، ارے اماں میرا باپ مدینہ جانا ہے، چچی فرباب مدینہ جانا ہے۔ ارے بیویاں بڑی مشکل سے سوار ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں ساری بیویاں سوار ہو گئی لیکن ایک بیوی ایسی تھی جو قبر سید الشہداء پر بیٹھی رہی۔ حضرت نے آگے بڑھ کر کہا اماں میرا باپ اب مدینہ جانا ہے۔ ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ حضرت پر ڈالی اور کہنے لگی بیٹا سجاد اب میرا مدینہ میں بچا کیا ہے؟ ارے میرا علی اصغر یہی، میرا حسین یہی، میری سکینہ شام رہ گئی۔ ارے اب میرا باپ مدینہ کس لیے تھا؟